اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو مبارک مہینہ ہے ان میں چند بڑے مقاصد رکھے ہیں اس مہینے کے، یہ جو عظیم الشان عبادت ہمیں دی ہے اور مجاہدے والی عبادت ہے، جس میں سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں۔ روزہ ہر حال میں صبر چاہتا ہے، اس لیے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب میں صابرون سے صائمون مراد لیا ہے قرآن میں کہ صبر والوں کو پورا حساب ملے گا، یعنی روزے داروں کو پورا اللہ انعام عطا فرمائے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اتنی بڑی جو عظیم الشان عبادت دی اور مشکل عبادت ہے، حلال چیزوں کو بھی ہم پہ حرام کرتی ہے دن میں، اور آخری عشر میں اگر اعتکاف کرتا ہے تو اور بھی بہت سی چیزوں میں پابندی لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے پہلا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تمہاری زندگی میں سے گناہ نکل جائیں۔ یہ سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے پاکیزہ ہو جائیں کہ گناہ سے دور ہو جائیں، نفس و شیطان سے دور ہو جائیں۔ لعلکم تتقون، کیونکہ ایمان جو ہے وہ تو کنجی ہے دروازہ کھولنے کی، لیکن آسانی سے دروازے تک پہنچانے والا تقویٰ ہوتا ہے۔ کنجی تو ہے، یہ نکلنا پڑے گا کنجی، اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو پہلے جہنم میں جائے گا، پھر کہیں جا کر کنجی استعمال کرے۔ اگر تقویٰ ہوگا تو سیدھا ڈائریکٹ دروازے تک جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر، ان المتقین مفازا حدائق وانابا، قرآن خود کہتا ہے متقین کے لیے ساری چیز۔ تو چونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے اور وہ آسانی سے آتا نہیں ہے، تو اللہ نے رمضان دے کر ایک ایسی عبادت دے دی جس میں تقویٰ آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تقویٰ ٹوٹتا ہے جب شیطان کے پیچھے آدمی لگتا ہے یا نفس کے پیچھے لگتا ہے۔ دو قوتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو مولا سے دور کرتی ہیں، ایک شیطان ایک نفس۔ شیطان نے تو اول یوم سے کہہ دیا کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، ہر طرح سے گمراہ کروں گا، بڑا حصہ اس میں سے میں لوں گا انسانوں میں سے، اور اس کو ناشکرہ بنا دوں گا۔ جو عجیب بات کی ہے، لا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ ایسا کر دوں گا کہ تیرا شکر ادا نہیں کرے۔ انسان میں سب سے بڑی جو کمی ہوتی ہے وہ شکر کی ہے، اور شکر ادا نہیں کرتا نعمتوں کا، ہر وقت شکوے شکایت، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، مزے بھی کر رہا ہے، اپنے للے تللے بھی پورے کر رہا ہے، لیکن اللہ کی شکایت کرتا رہتا ہے، جی روٹی نہیں، جی روٹی نہیں، فلانا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ اور اگر اس کا کہہ دیا جائے بھی اگر تو اتنا پریشان حال ہے تو تجھے نہ ہنسنا چاہیے، نہ بولنا چاہیے، نہ چالنا چاہیے، نہ روٹی کھانی چاہیے، سکام میں نہ کچھ نہیں، وہ فضل کا سارے کام پورے ہو رہے ہیں۔ کہیں عیاشی کرنی تو عیاشی بھی ادھار لے کے کر لے گا، میں کہ جی روٹی نہیں، اسی جگہ میں تنگی آ گئی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا، شیطان نے اس وقت کہا تھا لا تجد اکثرهم شاکرین، میں انسانوں کو ایسا کر دوں گا کہ اکثر اللہ تیرا شکریہ ادا نہیں کرے، کھائیں گے تیری اس میں شکر ادا نہیں۔ تو شیطان اور نفس یہ دو بڑی قوتیں ہیں جو مجھے آپ کو تقوی سے دور رکھتی۔ تقوی نام ہے گناہ نہ کرنے۔ اب شیطان کو باندھ دیا، صفدت الشیاطین و مرضت الجن، شیطان بھی باندھ دیے جاتے ہیں رمضان میں، اور سرکت جنات، کیونکہ سرکت جنات معاون ہوتے ہیں شیاطین، شیطان بھی جنات میں سے، لیکن یہ ایک ایسی قسم ہے
جو 100% گمراہ ہے، 100% گمراہ ہے۔ لیکن جنات پہ ہر طرح کے لوگ ہیں۔ سورہ جن پڑھیں کہ ہم میں ایمان والے بھی ہیں، ہم میں عیسائی بھی ہیں، ہم میں یہودی بھی ہیں، ہم میں ملحد اور دہریے بھی ہیں، یہ بھی کہا۔ تو وہ جو کافر جنات ہیں وہ شیطان ان کو استعمال کرتا ہے اپنے کام کے لیے، اس لیے مرضۃ الجن فرمایا ایسے سارے سرکت جنات کو بھی ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ شیطان کا کوئی نمائندہ پیچھے نہ رہے۔ اب ایک نفس رہ گیا، اس کا علاج روزے سے کر دیا، لیکن انسان کا جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو نفس اپنا کان بھی نہیں اٹھائے گا، ایسے دبکا رہتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پیٹ میں چارہ ہو تو پھر نفس یہ بیچارہ نہیں رہتا، پھر یہ چارہ کھا کے میدان میں آتا ہے، اور جب پیٹ میں چارہ نہ ہو تو یہ بھی بیچارہ بن جاتا ہے۔ اور حضرت نے عجیب بات فرمایا کہ پیٹ خالی ہو تو اعضاء کا پیٹ بھرا رہتا ہے، یعنی آنکھ نہیں جاتی کوئی چیز دیکھنا، زبان سے اول فل بات کی، آدمی ہاتھ پکڑ دے، یار بس چھوڑو یار، اللہ اللہ کرنے دو بھائی، یار روزہ ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کوئی جھگڑا بھی کرے، گالی دے، برا کہا یار انی صاحب کو، یار میں روزے دار ہوں، یار میں تجھے کیا کہوں۔ اعضاء کا پیٹ بھرا رہتا ہے۔ ہم نے فرمایا شیخ الحدیث محمد ذکر رحمہ اللہ نے کہ پیٹ خالی ہو اعضاء کا پیٹ بھرا رہتا ہے، اور پیٹ بھرا ہو اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں۔ آنکھ کہتے کچھ دکھاؤ، زبان کہتے کچھ بلاؤ، کان کہتے کچھ سناؤ، پیر کہتے نکالو، ہو ادھر پھر ہمارا گردی کرے۔ لیکن پیٹ خالی ہو بس ایک جگہ پڑا ہوگا، نہ کچھ دیکھنا پسند نہ بولنا پسند، خصوصاً آدھے دن کے بعد شام تک کیا کیفیت ہوتی۔ تو اب تقویٰ آ گیا، گناہ کر رہی ہے وہ، گناہ شیطان کرانے والا ہے، نفس نفس، اور پھر حرام چیز کو حلال چیز کو حرام کر دیا۔ تو آدمی سوچتا ہے یار اب کھانا پینا مجھ پر حرام ہے یار، پھر میں حرام کام کروں، کیسا بے غیرت آدمی ہے تو۔ اللہ تو مشکر آ رہے ہیں بھائی، میں اگر حلال کو حرام کر دوں تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، میرے نام پر تو جو مستقل حرام ہے ان کو برباد ہو جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، تو پہلا سب سے بڑا مقصد تقویٰ ہے۔ اور میں نے بتایا کہ تقویٰ وہ جو ایمان کی کنجی ہے، اس دروازے تک جنت کے پہنچانے والا جو راستہ ہے اور جو ساتھی ہے وہ تقویٰ ہے، جو آسانی سے پہنچا دے گا۔ ورنہ جہنم میں جانے والے بھی بلا کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن بہت تکالیف، بہت دقتیں، اللہ معاف فرمائے۔ تصور بھی مشکل ہے، صبر بھی مشکل ہے۔ جہنم کی آگ خود پناہ آگ اپنی آگ سے مانگتی، یہ حالات ہے وہاں۔ اگر ذرا دیر کہتے ہیں وہاں سے گزار بھی دیا جائے تو بھی آدمی سمجھے گا کہ بس میں فنا ہو گیا، ڈالنے کی تو اللہ معاف فرمائے، سب کی حفاظت کرنا۔ اور دوسرا مقصد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن سے میرا آپ کا تعلق پیدا کرنا۔ یہ دیکھو یہ قرآن کا مہینہ ہے، دیکھو اس میں قرآن اترا ہے، اس کا قرآن مجید سے تعلق ہے، لہذا قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ رمضان میں اتنا قرآن کا چسکا لگ جائے کہ پھر قرآن کی دوستی نہ چھوٹے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے روزہ بھی سفارشی ہوگا اور قرآن بھی سفارشی ہوگا، دونوں سفارشی ہوں گے۔ ایک کہے گا میں نے رات کو جگائے رکھا، ایک کہے گا میں نے دن کو بھوکا پیاسا رکھا۔ اللہ فرمائیں گے تم دونوں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ دروازہ رکھ دیا باقاعدہ روزے کا، باب الریان دروازہ رکھ دیا، یہاں سے گزرو، اسپیشل دروازہ ہے روزے داروں کے لیے، بھوک پیاس تم نے برداشت۔ اور قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام ہے، یاد رکھو اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے قرآن پڑھے کہ اللہ سے براہ راست باتیں، براہ راست رحمت حق متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی جب خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سب سے زیادہ توجہ سے اس کا قرآن سنتا ہے۔ دوسری بات میں ہے کہ جب بھی کوئی مومن قرآن جو اچھے طریقے پر پڑھتا ہے تو اللہ پورے دھیان سے اس کے قرآن کو سنتے ہیں۔ عجیب بات ہے، وسائط نہیں بیچ میں رکھے فرشتوں کے واسطے،
بلکہ ڈائریکٹ اپنی ذات کو، کیونکہ انہی کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے نا، انہی کا کلام ہے، ان کا وصف ہے۔ تو دوسرا مقصد قرآن سے تعلق پیدا کرنا ہے، اور تیسرا مقصد اس رات کو پانا ہے جو اللہ نے رات اس رمضان کے مہینے میں رکھی، جس میں قرآن نازل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کی رسول اللہ نے جس کی تلاش میں پورے مہینے اعتکاف فرمایا کہ مجھے رات مل جائے یہ والی۔ اس سے آپ اندازہ کرو اس رات کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم پر آسانی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات کوئی ہوگی، تو 4 راتیں یا 5 راتیں تم محنت کر لو، بس 4-5 راتیں کو جا کر گزار لو، ذکر اذکار میں، دعا میں گزار لو۔ دعا بھی تلقین فرما دی، لمبی جو دعا نہیں یہی کر لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ عفو ہیں، اللہ آپ تو سراپا ہے معاف کرنے والے، سراپا عفو مصدر ہے، عافی اس کا فاعل ہے، لیکن عربی زبان کا قاعدہ ہے جب مصدر کسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو مراد و سراپا، پورا جیسے کہہ یہ تو مجسمہ محبت ہے، محبت کرنے والی مجسمہ محبت، انک عفو تحب العفو، اور پھر معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں، معاف کرنے، کوئی ایسا نہیں بار بار معافی مانگے کتنی دن معاف کریں۔ حضرت شیخ زکریا فرماتے میرے خادم بہت تنگ کرتا تھا تو میں کب تک تمہیں بھگتوں؟ کہا میرے چچا یہ ان کے چچا ہے مولانا الیاس صاحب، حضرت کے والد مولانا یہ سب بڑے تھے، بات کا اشکال ہو جاتا ہے، لیکن یہ میں نے اس پر تحقیق کی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی الجماعت ہے یہ چچا ہیں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ کے، ان کے والد مولانا یحییٰ تھے جیسے گنگوہی رحمۃ اللہ کے شاگرد اور بڑے خلیفہ تھے، تو یہ ان کے چھوٹے بھائی۔ کہا میں کب تک بھگتوں؟ کہا کہ میرے چچا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کھڑے تھے، فرمایا جتنی خود اپنی آگے بھگتوانی ہے اتنی اس کی بھگت لیں، کیونکہ مخلوق پر رحم کرنے سے راحمون یرحمہم الرحمن، فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، عجیب، راحمون یرحمہم الرحمن۔ اس لیے رحمت اور رقت قلبی بہت بڑی نعمت ہے، ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، الرحیم یرحمہم الرحمن۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات میں لیلۃ القدر کی تلاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے تلاش کی، اس رات کو تلاش کرنے، یہ نعمت دے دی، چند راتیں ہیں، چند راتیں، اور بلکہ اس میں بھی ایک ہی رات بتانے والے تھے وسلم کہ فلانی رات ہوگی، لیکن 2 صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کسی قرضے کے معاملے پر، فرمایا رفیت اٹھا دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں جی دکان نہیں چل رہی، بھائی گھر کے معاملات صحیح کرو، گھر کے جھگڑے ختم کرو، ہمارے باہر کا معاملہ سیدھے ہو جائے گا۔ سن لو کہ روایت کو سامنے رکھو، گھر صحیح نہیں ہے، گھر میں جھگڑے ہیں تمہارے، گھر جھگڑو گے دکان میں کوئی گاہک نہیں آنے والا، کوئی نظر وظر نہیں ہے، گھر صحیح کرو، میاں بیوی بال بچے ہیں، ماں باپ اولاد، اپنے معاملات صحیح کرو، گھر میں معاملات صحیح کرو گے باہر کے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ پر رفیت نے فرمایا آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور چوتھا اعتکاف کی عبادت اللہ نے اس میں دے دی۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے انتظار الصلاۃ کی ایک حدیث آتی ہے کہ آدمی ایک نماز میں دوسری نماز کے انتظار کرے، پیغمبر فرمایا یہ سرحد پر پہرا دینے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صرف اعتکاف میں نصیب ہوتی ہے کہ اعتکاف کی انتظار الصلاۃ کی عبادت ہے، ورنہ مستقل مسجد میں بیٹھا رہے نمازوں کے لیے یہ کوئی مسنون اور شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ کماؤ کھاؤ جاؤ، لیکن اعتکاف میں یہ انتظار صلاۃ کی عبادت ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش اور مولا کے در پر آنا ہے۔ اور ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت بیان فرمائی
اس لیے کہتے ہیں بھائی ایک ہی دن کے کم از کم اعتکاف کر لیا کرو، رمضان میں روزہ تو رکھتے ہی ہو، اور اعتکاف بغیر روزے کو ہوتا نہیں ہے، عام دنوں میں روزہ آسان نہیں ہے، رمضان میں روزہ ایک دن اعتکاف کر لو، مغرب سے آ جاؤ اگلے دن کی مغرب تک، تو کہتے ہیں ایک دن کے اعتکاف کرے گا، حدیث شریف میں آتا ہے نفلی اعتکاف، تو فرمایا خندق 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان کھودی جائیں گی، اور ایک خندق اتنی بڑی ہوگی اتنی زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، ایک دن کا اعتکاف۔ اور اگر 10 دن کا مسنون اعتکاف کرے گا 10 دن کا، فرمایا کہ حجتین و عمرتین، 2 حج 2 عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور لیلۃ القدر یقینی لکھ دی جائے گی، چاہے وہ سو کر گزار دے، کیونکہ وہ در مولا پر بستر اس کی حاضری لگی ہوئی ہے، کوئی کلاس روم میں لا کر بستر لگا دے، بھائی بولو ہیں، بولو کلاس روم میں، یہ ہم نے انگلینڈ میں منظر دیکھا کہ انگلینڈ میں ایک باکسنگ ڈے ہوتا ہے، باکسنگ ڈے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کرسمس کا دن ہوتا ہے 25، اس کے اگلے دن اس کو باکسنگ ڈے کہتے ہیں۔ باکسنگ میں باکسنگ نہیں ہے مراد، بکس یعنی کوئی بھی بکس سے بھرے بغیر نہیں جاتا، اس لیے کہ ہر شے کی آدھی قیمت کر دیتے ہیں، اب یا جو چیز لے لیں آدھی قیمت، کتنی مہنگی ہو۔ تو باکسنگ ڈے پر لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو بستر لگا دیتے ہیں، کیونکہ صبح کو تو بول رات کو بستر لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ صبح کو جب دکاندار آتا ہے تو وہ اسی بستر کے اعتبار سے لوگوں کو لیتا ہے، نہیں کہ بعد میں کوئی آ جائے، نہیں، وہ کہتا ہے ہاں بھائی تم سب سے پہلے آئے ہو کیونکہ تمہارا بستر یہیں لگا ہوا ہے۔ باکسنگ ڈے میں ہے آدھی قیمت پر چیزیں ملتی، جو بستر لگا دیتا ہے اللہ حاضری لگاتے نہیں ہے، تو تمہارے در پر ہی پڑا ہے، تجھے لیلۃ القدر کا اجر کیوں نہیں دیں گے؟ 2 حج 2 عمرے کا اجر بھی ہے، اور لیلۃ القدر بھائی جو 10 دن کا نہ کر سکے 1 دن کر لے، 2 دن 3 دن کر لے، میں نے بتایا 1 دن کے اعتکاف کی اتنی فضیلت۔ یہ بڑے مقاصد ہیں جو اللہ نے رمضان کے رکھے ہیں، جو ان کو ہم نے حاصل کرنا ہے، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے گناہ کم ہو گئے ہماری زندگی میں، قرآن سے تعلق پیدا ہوا، اور لیلۃ القدر کی تلاش، ایک رات گزر گئی، 4 راتیں باقی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما صلی علی محمد کما توفل بنا کما ترفع انک انت التقوی والمغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والهدی والهدى انک علی